على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق اللہ العظیم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پچھلے ہفتے آپ کے سامنے توبہ و استغفار کی اہمیت کے تعلق سے تھوڑی دیر بندہ مخاطب ہوا تھا۔ آج اسی کڑی کو آگے بڑھاتے ہوئے انشاءاللہ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایک موقع عطا فرمایا ہے کہ ہم اپنے پروردگار عالم سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور توبہ و استغفار کرتے رہیں۔ میں نے جو قرآن مقدس کی آیت پڑھی ہے، یہ آیت بہت زیادہ امید والی آیت ہے۔ اگر دیکھا جائے پورے قرآن مقدس میں سب سے زیادہ امید والی آیت کون سی ہے تو یہی آیت ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندے، اے میرے وہ بندے جنہوں نے اپنے آپ پہ زیادتی کی، یعنی جنہوں نے گناہوں کو کر لیا ہے، ان کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ جنہوں نے اپنے آپ پہ زیادتی کی، یعنی جن سے گناہ سرزد ہو گئے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، سے اللہ کے ستاری کی چادر سے، اللہ کے معاف کرنے سے نا امید نہ ہو۔ اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ سارے گناہ کو معاف کرنے والا ہے، سارے گناہ کو معاف کر دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، وہ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، بہت زیادہ مہربان ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس وقت ہمیں کثرت سے استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ آج پوری دنیا میں جو مصیبت آئی ہوئی ہے، یہ ہمارے اعمال کی بنا پہ ہے، یہ انسانوں کے کرتوت کی وجہ سے ہے۔ قرآن مقدس کی آیت ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ تمہیں جو کچھ بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہاری کیے ہوئے کی وجہ سے ہوتی ہے، تمہارے اعمال کی بنا پہ ہوتی ہے، تمہارے ہاتھوں کے کرتوت کی بنا پہ ہوتی ہے۔ جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اللہ تعالیٰ تو بہت سی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، نظر انداز کر دیتا ہے، درگزر کر دیتا ہے۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا، ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ فساد خشکی اور تری میں پھیل چکا ہے، خشکی اور تری میں فساد پھیل چکا ہے انسانوں کے اعمال کی وجہ سے۔ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، جو لوگوں کے اعمال ہیں اس کی وجہ سے خشکی اور تری میں فساد پھیل گیا، بگاڑ پھیل گیا۔ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے بعض کرتوتوں کی سزا دے، انہیں تھوڑا اس کا مزہ چکھائے، تاکہ وہ پروردگار عالم کی طرف لوٹ آئے، رجوع کر لیں، اپنے گناہوں سے معافی مانگ لیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس لیے ہمیں موقع ہے کہ ہم اللہ سے استغفار کریں، کثرت سے استغفار کریں۔ پچھلے ہفتے بھی میں نے کہا تھا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا کثرت سے ورد کیا جائے، درود پاک کی کثرت کی جائے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آتا ہے اور آ کر کے اس نے شکایت کیا کہ حضرت قحط پڑا ہوا ہے، یعنی سوکھا پڑا ہوا ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، لوگ پریشان حال ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ استغفار کی کثرت کرو، یعنی کثرت سے توبہ اور استغفار کرو، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ پھر ایک دوسرا شخص آتا ہے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس
اور آ کر کے شکایت کرتا ہے کہ حضرت بہت زیادہ غربت ہے، بہت زیادہ مالی اعتبار سے تنگی چل رہی ہے، پریشانی چل رہی ہے، تو حضرت نے اس سے بھی فرمایا کہ کثرت سے استغفار کرو۔ پھر آپ کے پاس ایک تیسرا شخص آیا کہ کہا حضرت ہمارے نرینہ اولاد نہیں ہے، یعنی صرف بچیاں پیدا ہوتی ہیں، بچے پیدا نہیں ہوتے ہیں۔ تو آپ نے اس سے بھی فرمایا کہ کثرت سے استغفار کرو، یعنی خالق و مالک سے، پروردگار عالم سے، اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، کثرت سے استغفار کرو۔ پھر ایک چوتھا شخص آتا ہے، اس نے کہا حضرت میرے باغ سوکھ رہے ہیں، میرے باغ خشک ہو رہے ہیں۔ تو آپ نے اس سے بھی فرمایا کہ کثرت سے استغفار کرو، اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگو۔ اس کے بعد ایک شخص نے انہی کی مجلس میں آپ سے عرض کیا حضرت آپ کے پاس 4 طرح کے لوگ آئے، چاروں نے اپنی الگ الگ پریشانیوں کو بتایا۔ ایک آدمی آیا جس نے قحط سالی کی شکایت کی کہ سوکھا پڑا ہوا، بارش نہیں ہو رہی ہے۔ دوسرا شخص آیا جس نے اپنی مالی تنگی کا ذکر کیا، پیسے روپے کی تنگی اور پریشانی کی شکایت کی۔ اور تیسرا شخص آیا جس نے یہ آپ سے ذکر کیا کہ میرے پاس جو اولاد ہے وہ مؤنث ہے، نرینہ اولاد نہیں ہو رہی، لڑکے نہیں ہو رہے ہیں۔ تو پھر چوتھا شخص جو آیا اس نے آپ سے شکایت کیا کہ میرے باغ خشک ہو رہے ہیں، سوکھ رہے ہیں۔ اور آپ نے چاروں کے جواب میں سب کو یہی کہا کہ استغفار کیجئے، کثرت سے استغفار کرو، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ ہر ایک کے لیے آپ نے ایک ہی بات کیوں کہی؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے یہ اپنی طرف سے کوئی نہیں کہا ہے، یہ بات تو خود خالق کائنات فرما رہا ہے، یہ بات تو خود رب العالمین فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح میں فرمایا کہ استغفروا ربکم انہو کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، کہ پروردگار عالم سے استغفار کرو، استغفروا ربکم، پروردگار عالم سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، انہو کان غفارا، وہ بہت معاف کرنے والا ہے، یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہارے مال میں اضافہ کرے گا، تمہارے لڑکوں میں اضافہ کرے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور وہ تمہارے لیے باغ لگائے گا، تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا۔ تو فرمایا کہ یہ اللہ رب العزت تو خود قرآن مقدس میں فرما رہا، میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا۔ محترم حضرات، تو یہ استغفار کا بے انتہا فائدہ ہے، اللہ کی طرف سے بندوں کو ایک تحفہ ہے کہ بندہ جس وقت بھی اللہ کی طرف رجوع کرے گا اللہ ترنت بندے کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور اسی کے تعلق سے ایک اور واقعہ ذہن میں آیا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ ہے، بڑا مشہور واقعہ، آپ نے سنا بھی ہوگا، کئی بار سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، کہ حضرت امیر رضی اللہ عنہ کی ایک روز تہجد کی نماز چھوٹ گئی۔ آپ کو بہت پچھتاوا ہوا، بہت روئے آپ، اللہ سے آپ نے گریہ زاری کیا، توبہ کیا کہ اللہ میری تہجد چھوٹ گئی، مجھے اس پہ معاف فرما۔ بہت روئے، بہت گر گرائے اللہ سے، بہت زیادہ ندامت کا اظہار کیا اللہ کے سامنے۔ اگلے روز جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اپنے کمرے میں آرام فرما رہے تھے تو تہجد کے وقت کوئی آپ کے قدم کو ہلا کر کے جگا رہا تھا کہ حضرت اٹھ جائیں اور تہجد کی نماز پڑھ لیں۔ تو آپ نے کہا کہ میرے کمرے میں کون آ گیا؟ جبکہ کمرہ بند ہے، بس آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، کہا تو کون ہے؟ تو ہو کون جو مجھے تہجد کے لیے جگانے کے لیے آئے ہو؟ میرا کمرہ اندر سے بند ہے، تم ہو کون؟ تو اس نے کہا حضرت میں تو شیطان ہوں۔ کہا شیطان اور تہجد کے لیے؟
کہا بس ہمدردی کا ایک جذبہ پیدا ہوا تو ہم نے کہا حضرت کی کل تہجد قضا ہو گئی تھی اس لیے آج جگا دی. کہا شیطان اور ہمدردی کا جذبہ. اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے ان الشیطان لکم عدو، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، شیطان تمہارا دشمن ہے اور اس کو اپنا دشمن ہی بنا کے رکھو تو شیطان انسان سے دوستی کر رہا ہے. یہ کون سی بات ہے کہ دینداری کی دوستی، نماز کا حکم کرنا، نیک کام کا حکم کرنا، شیطان کا کچھ نہیں، میں تجھے چھوڑوں گا نہیں، تو بتا آخر وجہ کیا ہے، تو کیوں مجھے جگانے آیا ہے، ورنہ میں تیری گردن مڑوڑ دوں گا. جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ٹائٹ ہوئے تو شیطان نے کہا حضرت بات یہ ہے کہ کل جو آپ کی تہجد قضا ہو گئی اور آپ اتنا روئے اللہ کے سامنے، اتنا آپ نے اللہ کے سامنے گڑ گڑایا ہے، اتنا اللہ سے توبہ استغفار کیا ہے کہ اللہ نے آپ کے درجات میں اتنا اضافہ کر دیا، آپ کے مقام و مرتبے میں اتنا اضافہ کر دیا کہ شاید آپ 100 سال بھی تہجد پڑھتے تو اتنا آپ کے مقام میں اضافہ نہیں ہوتا جتنا کہ ایک دن کے استغفار سے، ایک دن کے توبہ سے اللہ نے آپ کے مقام میں اضافہ فرما دیا. لہٰذا میں نے یہ سوچا کہ کم از کم جو آپ تہجد روزانہ پڑھتے ہیں اور جتنا ثواب ملتا ہے اتنا ہی ملے، یہ زیادہ ثواب. تو شیطان کبھی کبھی انسانوں کا ہمدرد بن کے بھی آتا ہے. اس کے تعلق سے بہت سے واقعات ذہن میں آ رہے ہیں، پھر کبھی انشاءاللہ سناؤں گا، آج ابھی وقت نہیں ہے. بہرحال اس میں بھی دیکھیے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے استغفار کیا تو اللہ نے ان کے مقام کو کتنا بلند کر دیا، ان کے درجات کو اللہ رب العزت نے کتنا بلند فرما دیا. اس لیے مومن بندے کو چاہیے کہ اللہ رب العزت سے کثرت سے توبہ کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، گریہ زاری کرے، روئے اللہ کے سامنے، اور اللہ ہر مشکل سے نکالے گا، ہر مصیبت سے نکالے گا، چاہے وہ جسمانی پریشانی ہو، چاہے مالی پریشانی ہو، چاہے جس اعتبار کی پریشانی ہو، کوئی بھی ٹینشن ہو، اللہ کے سامنے کثرت سے انسان توبہ کرے، روئے، گڑ گڑائے، اللہ اس بندے کو تمام مشکلوں سے باہر نکالے گا. جس چیز کی بھی شکایت ہے اللہ پہ توکل کرے، شرط یہ ہے کہ اللہ پہ توکل کرے، اللہ کی ذات پہ یقین کرے. جو اللہ خالق کائنات ہے، سارے آسمان و زمین کا مالک ہے، سارے جہان کا مالک ہے، دریا و سارا جس کے قبضے میں ہے، سورج و چاند جس کے قبضے میں ہے، جو آسمان سے پانی برسانے والا ہے، سارے بڑے بڑے پہاڑ چیز جس کے قبضے قدرت میں ہے، موت و حیات جس کے قبضے میں ہے، بیماری دینے والا جو ہے، شفا دینے والا جو ہے، اولاد دینے والا جو ہے، اولاد کو لینے والا جو ہے، رزق دینے والا جو ہے، رزق چھیننے والا جو ہے، اس پروردگار عالم سے بندہ جب ندامت کا اظہار کرے گا، رو کے جو دل میں پتہ نہیں کیسا خیال آئے، لیکن پروردگار عالم تو خوش ہوتا ہے. بندہ ایک بار اللہ سے کہتا ہے اللہ خوش ہو جاتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک روز آپ ایک علاقے میں گئے اور عشاء کی آپ نے غالباً وہاں نماز پڑھی ایک مسجد میں. ایک اجنبی علاقہ تھا اور آپ نے بھی اپنی پہچان کو ظاہر نہیں کیا، اپنے آپ کو بتایا نہیں آپ نے کہ آپ کون ہیں، اور آپ نے عشاء کی نماز پڑھ لی. نماز پڑھنے کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد آپ نے مسجد میں ہی قیام کرنا چاہا کہ ہمارا علاقہ دور ہے، یہی نماز پڑھ لیتے ہیں. تو جو مؤذن تھا اس نے کہا حضرت باہر نکلیں، یہاں رہنے کی اجازت نہیں ہے. تو آپ صحن میں چلے آئے. تو اس نے کہا نہیں، مسجد میں رکنے کی اجازت ہی نہیں ہے، آپ نکلیں یہاں سے، باہر چلیں. امام احمد بن حنبل نے اپنے آپ کو بتایا نہیں، اپنا تعارف نہیں کرایا. اگر بتا دیتے تو وہ تو ان کے آگے پلکیں بچھاتے. انہوں نے اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا. یہ اللہ والوں کا تواضع بھی ہوتا ہے. بہرحال امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ باہر چلے آئے مسجد سے
اور اس نے مسجد کو بند کر دیا۔ اسی اسنا میں، اسی دوران ایک نانبائی وہاں سے گزر رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک کوئی پردیسی آدمی ہے، کوئی مسافر آدمی ہے۔ اس نے کہا آئیے ہمارے گھر چلیں، آپ ہمارے یہاں چل کے قیام کر لیں۔ وہ لے کے گیا ان کو، اور لے جا کے ان کو پانی وغیرہ پلایا اور کھانا بنانے لگا وہ، اور وہ استغفار کر رہا، استغفر اللہ استغفر۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا، اے اللہ کے بندے، تو کثرت سے استغفار کر رہا ہے، کیا تجھے اس استغفار کا کبھی کوئی فائدہ ہوا؟ تو کثرت سے استغفار کر رہا ہے، کیا تجھے اس استغفار کا کبھی کوئی فائدہ ہوا؟ اس نے کہا جی حضرت، مجھے اس استغفار کا ہے جس کے قبول ہونے کا بھی انتظار ہے، اور مجھے اللہ کی ذات پہ پورا یقین ہے کہ اللہ میری وہ دعا بھی ضرور قبول فرمائے گا۔ امام احمد بن حنبل نے پوچھا، وہ دعا کون سی ہے جس کے قبول ہونے کا تجھے انتظار ہے؟ سنیے گا، کیا اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی قادر مطلق ہے، ہر ایک کی دعاؤں کو سننے والا ہے، اور استغفار کی کیا برکت ہے سنیں۔ اس نے کہا کہ اللہ نے میری ساری دعاؤں کو ایک دعا کے قبول ہونے کا انتظار ہے۔ پوچھا وہ کون سی دعا؟ کہنے لگا اللہ سے بس ایک دعا کر رہا ہوں کہ اللہ زندگی میں اپنے نیک بندے سے ملاقات کرا دے جس کو امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں، جنہیں امام احمد بن حنبل کہا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ کے بندے خوش ہو جاؤ، اللہ نے تیری یہ بھی دعا قبول فرما لی۔ میں امام احمد بن حنبل ہوں جو تمہارے سامنے کھڑا ہوں، دیکھو تجھے جانے کی ضرورت نہیں ہوئی، پروردگار عالم نے ایسے اسباب مہیا فرمائے کہ مجھے خود تمہارے گھر میں بھیج دیا، اللہ نے تیری یہ بھی دعا قبول فرما لی۔ یہ استغفار کی کثرت کی برکت ہے کہ اللہ رب العزت نے اس بندے کی اس آخری دعا کو بھی قبول جانب ملت اسلامیہ۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو کثرت سے اللہ کے سامنے گڑ گڑانا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے اللہ کے سامنے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ ہیں کہ 4 باتیں بدنصیبی کی علامت ہے، 4 باتیں بدنصیبی کی علامت ہے۔ نمبر 1، آنکھوں کا جم جانا، یعنی آنکھوں سے آنسو نہ نکلے، اللہ کے خوف سے، اللہ کی خشیت سے، پروردگار عالم کے ڈر سے آنسو کا نہ نکلنا، یہ بندے کے لیے یہ بدنصیبی کی علامت ہے۔ دوسرا فرمایا کہ دل کا سخت ہو جانا، یہ بھی بدنصیبی کی علامت ہے۔ دل کا سخت ہو جانا یہ بھی بدنصیبی کی علامت ہے۔ اور تیسری بدنصیبی کی علامت خواہشات کے سلسلے کا دراز ہو جانا، دنیا سے بہت زیادہ امیدیں لگانا، خواہشات کے سلسلے کا دراز ہو جانا، یہ بھی بدنصیبی کی علامت۔ اور چوتھی بات جو حضرت فرمایا کہ بدنصیبی کی علامت ہے، وہ یہ کہ دنیا کی حرص و طمع اس کے دل میں بیٹھ جائے، آخرت کا خیال کم، دنیا کی حرص و طمع زیادہ بیٹھ جائے، یہ بھی بدنصیبی کی علامت ہے۔ تو انسانوں کو چاہیے کہ اپنے پروردگار عالم کے سامنے کثرت سے گریہزاری کی جائے، آنسو بہائے جائے، اپنے گناہوں سے معافی مانگا جائے۔ اور آج کل جو حالات چل رہے ہیں، بہت سے لوگ پریشان حال ہوں گے، نہ جانے کن کے یہاں کھانا بن رہا ہے، نہ جانے کن کے یہاں کھانا نہیں بن رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے اطراف میں، اپنے آس پاس معلوم کریں، اگر کوئی بندہ ایسا ہے جو پریشان حال ہے، جسے کھانے کی دقت ہو رہی ہے، چاہے وہ کسی مذہب کا ہو، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو یا سکھ ہو یا عیسائی ہو یا جینی ہو یا بدھسٹ ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی مدد کریں،
اس کے کھانے کا جو ذریعہ بنے اس میں ہم جتنا ہو سکے تعاون کر سکیں. اگر ہم سے نہ ہو سکے تو ہم کسی اپنے دوست سے کہہ کر کے اس کا تعاون کریں. اس وقت پوری دنیا میں ایک وبا پھیلی ہوئی ہے، پوری دنیا پریشان حال ہے، کاروبار ٹھپ پڑا ہوا ہے، سب پریشان حال ہیں. ایسے موقع پہ بہت سے لوگوں کو ضرورت ہوگی ہم معلوم کریں اپنے دوستوں کے سلسلے میں، اپنے پڑوسیوں کے سلسلے میں، اپنے رشتہ داروں کے سلسلے میں جو بھی پریشان حال ہیں ان کی مدد کریں، چاہے جس اعتبار سے جس مذہب کے ہوں. اللہ تعالیٰ کی یہاں یہ باتیں بہت زیادہ ثواب کا باعث ہوں گی. پروردگار عالم ہم سب کی گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.